بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن وومن لیگ ملتان۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے کہ روزہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ پروفیسر صاحبہ سے جانیں گے کہ پروفیسر صاحبہ، روزہ بذات خود ایک جو ٹرم ہے، ایک جو نام دیا گیا ہے دن کو، ایک خاص وقت کو، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے فرما دے کہ اے ایمان والو، تم پر سیام روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ۔ جی، اب یہاں سے دو چیزیں سامنے آ گئیں کہ روزہ فرض ہے۔ اب فرض ہے کس پر؟ جو کلمہ گو ہوگا، مومن ہوگا۔ اب سیام کا لفظ آیا بیچ میں، جی، تو سیام سوم سے، سوم کا معنی ہے رک جانا، کھانے سے، پینے سے اور وائف ہسبینڈ ریلیشن سے۔ کب تک؟ فرمایا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ آپ کو نہیں کچھ لینا، اس میں سے کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ اللہ نہ کرے کسی ریزن کے تحت آپ کو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، وہ سٹارٹر آف ٹائم تھا، مینس کہ ابھی آپ نے روزہ رکھا ہی تھا، مطلب آپ 4:05 پہ، جیسے اب آج کل سحری کا وقت چل رہا ہے، جی، تو اسی حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو 5، 5:15، 6 بجے آپ کو کوئی وومٹ ہو گیا ہے یا سچ کوئی بھی سچویشن ہو گیا تو وہ ٹوٹ گیا، تو وہ ٹوٹ گیا۔ اور اللہ نہ کرے افطار سے بھی 1 منٹ پہلے اگر کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا تو وہ ٹوٹ ہی گیا، یعنی اس کی کنڈیشن اللہ نے بڑی سیدھی سیدھی رکھ دی۔ اور خود اس کی اہمیت کا اندازہ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی سورہ بقرہ میں پارٹ نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے اس کی سحری کے وقت کو اتنا خوبصورت کلیئر کیا، فرمایا کہ جو یہ وقت ہے نا، تب تک کھاؤ پیو جب تک 2 دھاگے، ایک سیاہ اور ایک سفید میں تم ڈفرینشیٹ نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں خیر یہ مشکل کام ہو گیا، بیکاز کہ روشنی اللہ نے جو ہمارا یہ آسمان بنایا نا، ریفلیکشن دیتا ہے، تبھی یہ بلو ہے۔ تو اب یہ جب ریفلیکٹ کرتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، کہیں دن ہوتا ہے، تو اس کا پھر ہمارے اندھیرا فضا میں روشنی ہے تو وہ اندھیرے کا وہ والا تاثر ہے نہیں۔ جی، اس لیے اب دیکھیں وہی رب ہے نا، کیسا پیارا ہے، اس نے اس کنسیپٹ کو سمجھاتے سمجھاتے انسان، کیونکہ غاروں سے آج محلات میں بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھتے سمجھتے اس نے کیلنڈر ڈیولپ کر دیے۔ تھیم وہی ہے کہ جی اس ٹائم تک کھا پی سکتے ہیں، جی ہاں، اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ پھر روزے کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ پورے رمضان میں فرمایا اگر کبھی روزہ ٹوٹ گیا نا، چھوڑ دیا، کوئی بھی پرابلم آ گیا، آپ بیمار ہو گئے، وضاحت نہیں، پورا رکوع ہے اس پہ، اس کی اہمیت سے یہ پتہ چلا۔ پھر فرمایا ارکان اسلام، پلرز آف اسلام میں بھی اس کا 3rd نمبر آ جاتا ہے۔ جی، اور پھر رکوع کے اندر پھر یہ بتا دے گا آپ بیمار ہو گئے ہیں، اوکے روزہ آپ جب کر دیں، لیکن اس کی گنتی بعد میں پوری کریں۔ جی ہاں، آپ کو سفر پہ جانا پڑ رہا ہے، شریعت کا جو سفر ہے وہ 3 دن کا ہے، آج کے دور میں 92 کلومیٹر 57 مائلز پہ نا۔ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی سفر کرنا پڑ گیا تو فرمایا اب کیا کرو؟ اب یہ کرو کہ آپ روزہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، نہیں گنتی بعد میں پوری، یعنی ایسے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ کچھ سچویشنز ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ بھی کہ آپ کو روزہ نماز معاف کر دی، لیکن اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزہ اگر آ گیا تو میں روزہ معاف نہیں ہے، روزہ آپ کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ مطلب اہمیت کا اندازہ دلایا گیا ہے، ایک ایک چیز اس کی بتا دی گئی کہ آپ کو منہ، حدیث کے لفظ ہے منہ بھر کے کیا آ گئی، وومٹ ہو گیا۔ منہ بھر کے کیا کا معنی بعض دفعہ کچھ اور بھی لیا جاتا ہے، اکارڈنگ ٹو سائنس اور ڈاکٹری میں تھوڑا سا سمجھا دوں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وومٹ ہونے لگی ہے، اوور ڈائٹ ہوگی، کیونکہ اس ٹائم میں ہمیں عادت نہیں ہے نا کھانے پینے کی، تو کھا پی لیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ اگر آپ کو وومٹ ہونے کا، آپ نے پھینک دیا باہر، جی، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کی نا تو انڈرسٹوڈ بات ہو، کچھ مواد اندر چلا جائے گا جس سے روزہ ٹوٹے، جو پارٹیکلز اندر چلے گئے اس کی وجہ سے روزہ، وومٹ سے روزہ نہیں ٹوٹا، اگر آپ نے اس کو روکا ہے نا اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ روزے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مقصد کا بھی ہمیں کچھ اس میں اندازہ ہوتا ہے، اہمیت کو اگر دیکھیں تو روزے کی انسانی صحت اور جسمانی، روحانی، نفسیاتی سطح پر بطور روزے کا جو ایک دورانیہ ہے
اور اس کا جو ایک مینول ہمیں بتایا گیا ہے اور ایک جو پوری اس کی ترتیب اور اس کی ایک ترکیب بتائی گئی ہے، تو اس کا انسان کی صحت پر جس میں جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، نفسیاتی بھی کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا کیا اس میں فلسفہ کیا ہے؟ بہت بہترین اثر پڑتا ہے جی آپ جب بھی ڈائٹ پلان کرتے ہیں نا تو جو نیوٹریشنز ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بالکل جو آپ جس ٹائم ہم یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم وہ سو جاتے ہیں نا، ورنہ نیوٹریشنز یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائٹ آپ نے اس ٹائم پہ لی ہے نا، جتنی طاقت وہ اس وقت دے گی اتنا سارا دن جو ہے وہ، جیسے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں نا، جو ناشتہ کرو تو اس طرح سے جیسے کوئی بادشاہ کرتا والا ہے، جی تو وہ سحری اسی ہم کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا کھانا نہیں ہے آگے. تو جب آپ دن میں 2 دفعہ کھاتے ہیں اور اس میں ڈائٹ پلان میں آپ اگر واقعتاً سمجھدار ہیں، ہمارے یہاں تو بس پکوڑوں پہ، سموسوں پہ اور وہ فرائز پہ، وہ تو بلکہ انہیں مطلب ہیلتھ کو خراب کر دیتی ہیں. آپ سحری میں اچھی ڈائٹ لیں، سادہ ہو، طاقت والی ہو، فروٹس ہوں، سبزیاں ہوں، دہی ہو اس کے اندر، تو وہ آپ کے جسم کو طاقت دے. تو جو اس ٹائم کی ڈائٹ لی ہوتی ہے وہ آپ کو انرجی زیادہ اچھی طرح فارم کرتی ہے. جب آپ پھر اس کے بعد سارا دن ورک کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ منہاج القرآن سحری کے بعد فوراً بعد دورہ قرآن کرواتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو انسان کا ذہن ہے، کیونکہ سورج چڑھنے کے ساتھ ذہن کی ترقی بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، جلدی انسان سیکھ پاتا ہے. آپ کے اپنے ایگزامس کی تیاری جب آپ نے صبح اٹھ کے کی ہوگی تو بہت اچھی ہوئی ہوگی، تو وہ بڑا ایک نرش ٹائم ہے. تو اس ٹائم ہم نے دورہ قرآن کروا لیتے ہیں اور لوگ قرآن اس وقت پڑھتے بھی ہیں. ہمارے بڑے بزرگوں کی بھی عادت رہی، تو وہ کھانا اچھی طرح ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے، اور جیسے کھانا اچھا ڈائجسٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے انرجی دیتا ہے، پھر آپ سارا دن روزہ اچھے طریقے سے گزار جاتے ہو، آپ کو اپنی دنیاوی کام جو ہے نا وہ بھی اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں. یہ تو جسمانی ہو گیا، جسمانی، روحانی اس کے روحانی اثرات تو بہت زیادہ ہیں. جی آپ روحانی اثرات پہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جب رک جاتا ہے نا اپنے حلال کاموں سے، جی تو خود بخود حرام سے رکتا ہے، ڈر رہتا ہے اس کو، صبر آ جاتا ہے، صبح شام تحمل آ جاتا ہے، تحمل آ جاتا ہے. اچھا وہ سارا ٹائم روزے میں ہے نا، تو جیسے ایک بندہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا تو فیل کرتا ہے کہ میں ایگزام پہ ہوں، کیونکہ روزے میں جی ہاں ایک ڈسپلن بنا لیتا ہے اپنا، ٹائم سے اٹھنا، ٹائم سے کھانا. کیونکہ پتہ ہے ویسے تو آپ ڈنر کسی بھی وقت کر لیتے تھے، اب آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کے اذان کے ساتھ ہی مجھے کھانا ہوگا. ہمارے یہاں بریک فاسٹ پہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس فوکس نہیں کر پاتے اور پھر تکلیف کا شکار رہتے ہیں، پریشانیوں. تو ان ٹائم آپ سحری لیں گے تو آپ ایک اپنا ٹائم ٹیبل بڑا اچھا لے جاتے ہیں، پھر عبادت میں دل اتنا لگتا ہے. جب آپ ایک لائف کو بیلنس کر جاتے ہیں نا، تو جو چیز ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ، اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. مینولی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینڈملی کاموں کو کرتے چلے جائیں نا، وہ اتنے زیادہ ریزلٹس نہیں دیتے. تو روحانیت آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں، اور اب کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا وہ اتنا پیارا ہو گیا ہے کیونکہ میری خاطر یہ بھوکا اپنی حلال چیزوں سے رکا ہوا ہے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ فریج کھولتے ہیں پھر بھی آپ نہیں دیتے، بالکل پانی نہیں پیتے، شدت کی گرمی تو پھر بہتر منتھ ہے. لیکن جب اگلا پچھلے کچھ سال جو ہم نے گزارے بڑی شدت کے جون جولائی میں جب روزے تھے، اس کے باوجود اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. تو پھر آپ اللہ کی خاطر سب کچھ کر پاتے ہیں. اس کے جج بھی آپ ہیں اور اللہ اور تیسرا اس لیے تو اللہ کہتا ہے صوم لی، روزہ میرے لیے، بالکل، اور میں اس کا اجر تمہیں دے دوں گا. صرف کھانے پینے میں ہی نہیں، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں لحاظ ہوتا ہے نا کہ میں مطلب بڑی سیدھی سی بات ہے. تیسری جو کنڈیشن ہے روزے میں، وائف ہسبینڈ ریلیشن، تعلق، بیٹھنا اٹھنا، آپ لحاظ میں ہیں جی، میں روزے میں ہوں، مجھ سے مسٹیک نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے. تو انسان ہر چیز کو بیلنس کر جاتا ہے. اچھا نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، بالکل، کیونکہ جب آپ ایک وہ کہتے ہیں نا پودا، اللہ نہ کرے کوئی بالکل نیا مسلمان ہے، آج اس کا دل کیا عبادت کرنے کو، آج اس نے روزہ رکھا ہے، وہ بیج ڈال دیے. جس گملے میں آپ نے بیج ڈالا ہوتا ہے نا، آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے اس کے اندر پانی ڈالنے کا، کھاد ڈالنے کا، انتظار کرنے کا. تو جو رمضان ہے نا، یہ پہلا عشرہ جو رحمت ہے اس کا، وہ ہمیں اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے. چل بندی عبادت زیادہ اچھی کر، کیوں؟ اچھا وہاں مزیدار یہ بات ہو جاتی ہے کہ شیطان سائڈ پہ ہو گیا. اب آپ نے اندر سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، خود سے تیار کرنا ہے، خود سے پریکٹیکل کرنا ہے، اور اس پر اللہ فرماتا ہے میں اجر دے رہا ہوں. پھر میں روزہ جو ہے دوزخ کی آگ کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے. اور پھر روزے دار کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جنت کے میں نے صرف 8 دروازے بنائے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے. آپ کا روزہ قبول ہو گیا، وہ کہتے ہیں تمہیں ایک سند ملے گی جب تم قیامت کے دن پہنچو گے، یو ہیو دا کارڈ، اور آپ کو اجازت ہے اس دروازے سے گزر جائیں. کوئی اور جا نہیں سکتا ہے، کوئی اور عمل ہوا نہیں ہو سکا،
یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ ہما اسماعیل صاحبہ. پروفیسر ہما اسماعیل نے بڑی خوبصورت اور بڑی جامع گفتگو کی روزہ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.